چین کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے بعد جاپان کی وزارت دفاع نے مالی سال 2024 کے لیے 7.7 ٹریلین ین کے ریکارڈ اخراجات کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بڑی دفاعی تبدیلی کے تحت 2027 تک قومی سلامتی کے اخراجات کو GDP کے 2% تک بڑھانے، فوجی کمان کو نئی شکل دینے اور دشمن ملک کے لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنانے والے میزائل تیار کیے جائیں گے۔ جاپانی حکام نے مزید کہا کہ چین کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک چیلنج کے باعث دفاعی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ سمندر میں جوہری پران کا تابکار پانی چھوڑنے کے بعد چین نے جاپان کی آبی مصنوعات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مغربی کنارے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے چیک پوسٹ پر اسرائیلی فوجیوں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مغربی کنارے کی سرحد پر بنی چیک پوسٹ پر اسرائیلی فوجیوں نے ایک ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن ٹرک رکنے کے بجائے انہیں کچلتے ہوئے گزر گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایک اہلکار کی ہلاکت اور 2 کے شہید ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ٹرک ڈرائیور کو تعاقب کے بعد گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مزاحمت کی۔ ترجمان کے مطابق ٹرک ڈرائیور کی مزاحمت پر فوج کو اپنے دفاع میں فائرنگ کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں 41 سالہ فلسطینی ٹرک ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ 41 سالہ فلسطینی ٹرک ڈرائیور کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، جو اسرائیل میں کام کرنے کا پرمٹ بھی رکھتا تھا اور فلسطین سے اسرائیلی تجارتی سامان کی ترسیل کیا کرتا تھا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 5 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے اب تک 70 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جوہانسبرگ میں عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تاہم کولنگ کا عمل جاری ہے اور انتظامیہ کی جانب سے آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق عمارت میں آگ لگنے کے واقعے میں ایک بچے سمیت اب تک 70 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ جوہانسبرگ ایمرجنسی مینجمنٹ سروس کے ترجمان کے مطابق جمعرات کی صبح لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔